الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورہ قرآن پاک کی 31ویں سورہ ہے، سورہ لقمان، اور اس سورہ کو 21ویں پارہ میں رکھا گیا۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ یہ کون ہیں۔ نبی تو بہرحال یہ نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے کے ایک بزرگ ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، اس میں کئی اقوال ہیں، لیکن یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ نے انہیں حکمت عطا فرمائی۔ یہ بڑے دانا اور بڑے سمجھدار بزرگ ہیں، اور ان کے بارے میں خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، اس لیے انہیں حکیم لقمان کہا گیا۔ اب انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی، اور زیادہ نصیحتیں یہ اس سورہ میں ہیں۔ وہ نصیحتیں کیا ہیں چند ایک آپ بھی سن لیں، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، ان اشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کریں، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر اللہ کا ادا کرتا ہے نا، اللہ پہ کوئی احسان نہیں کرتا، وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے۔ شکر کرے گا تو اللہ مہربانی فرمائے گا۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اگر کوئی شکر ادا نہیں کرے گا، کفران نعمت کرے گا، انکار کرے گا، کفر کرے گا، تو پھر اللہ تو بے پرواہ ہے، اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ تو پہلی بات جو انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھائی وہ یہ ہے شرک نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے اور اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی ساری صفات اس کی ذاتی ہیں۔ اگر وہ کسی کو اپنی صفت میں سے کچھ عطا کر دیتا ہے تو وہ اس کی عطا ہے۔ اس نے لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر حکمت عطا کی ہے تو وہ خود بھی حکیم ہے، قرآن بھی حکیم ہے، لیکن اس کی حکمت ذاتی ہے، لقمان کی حکمت اس کی عطائی۔ تو یہ شرک نہیں کرنا، کسی کو اللہ کے برابر نہیں سمجھنا، کسی کو
اس کے کسی کام میں مداخلت والا نہیں سمجھتا، وہ جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے کرے، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، دعا کروا سکتے ہیں، لیکن فیصلہ اس نے کرنا۔ دوسری کیا نصیحت کی؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ دوسری کیا وصیت کی، نصیحت کی، واعظ کیا؟ یعظ، واعظ کیا، وصی، وصیت کی، نصیحت کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ تیری ماں نے تجھے بڑی مشکل سے، مصیبتوں سے اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ امہ وہنن علی وہنن، ایک مشکل سے دوسری مشکل میں، ایک کمزوری سے دوسری کمزوری میں، ایک ناتوانی سے دوسری ناتوانی میں تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، خود پریشان رہی لیکن تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس نے 2 سال تجھے دودھ بھی پلایا، کہ اگر 2 سال دودھ ساری مائیں پلائیں نا تو ماؤں کو کینسر نہ ہو، اور بچے بیمار نہ ہوں، اور بچے مجرم نہ بنیں۔ امریکہ میں انہوں نے تحقیق کی کہ جیلوں میں جو لوگ تھے ان سے سوال کیا تو ان میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے ماں کا دودھ نہیں پیا تھا۔ تو اکثر مجرم وہ بنتے ہیں جو ماں کا دودھ، کیونکہ ان کا دماغ بنتا ہے گائے کا، گائے کے دودھ کا، گائے کی طرح کا دماغ۔ اور دوسرا، اگر ماں کا دودھ پئیں گے 2 سال تو بچوں میں وقفہ آئے گا، جب تک ماں دودھ پلاتی رہے گی حمل ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ آکسیٹوسن ریلیز ہوتی ہے، اور جیسے ہی آکسیٹوسن ریلیز ہوتی ہے یوٹرس کنٹریکٹ کرتی رہتی ہے، تو جب تک یوٹرس کنٹریکٹ کرتی رہے گی بچہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نے ایک سلسلہ رکھا۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ ماؤں کو چاہیے کہ اپنی چھاتی سے، یرضعن کا مطلب ہے اپنی چھاتی سے دودھ پلائیں، حولین 2، کاملین پورے 2 سال۔ یہاں عامین، عام، عین سے عام کا مطلب ہے سال، سن کا مطلب ہی سال ہے، پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا کہ سن کا مطلب سنین 2 سال، سنین 3 سے لے کے زیادہ سال، اور عبد 3 سے 9 تک۔ یہ سورہ روم کی تفسیر جو پچھلے جمعے میں نے بیان کی، آج کل میں سورہ لقمان کی تفسیر کر رہا ہوں۔ تو یہاں آمین، اب کیا ہوتا تھا، جس سال خوشحالی ہوتی تھی، بارشیں ہوتی تھی، اس سال کو عام کہتے تھے، عام، اور جس سال خوشحالی نہیں ہوتی تھی، بارشیں نہیں قحط ہوتا تھا، اس سال کو سن کہتے تھے۔ فرق یہ ہم جو سن کہتے ہیں نا، سن 1961، سن 2017، سن بھی ٹھیک ہے اردو میں، سن یہ عربی میں، سن، سنین، سنین 3 سے زیادہ ہوگا۔ تو یہاں پہ آمین پورے 2 سال، سورہ بقرہ میں حولین کاملین 2 سال، یہاں بھی آمین 2 سال پورے۔ اس نے دودھ پلایا، انشکر لی ولوالدیک، تو اس لیے تمہیں چاہیے میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، کیونکہ انہوں نے تمہیں رب بن کے پالا ہے، انہوں نے تمہیں رب، سورہ بنی اسرائیل میں انہوں نے تمہیں رب بن کے پالا ہے۔
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر اس طرح رحم فرمانا جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں رب بن کر پالا. سورہ بنی اسرائیل. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اب اگلی وصیت کیا ہے کہ اگر والدین کافر ہو، یہ اس زمانے کی بات ہے جب زیادہ تر لوگوں کے والدین کافر ہوتے تھے شرک پہ. آج بھی اگر والدین یہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور شریک بناؤ تو یہ بات والدین کی نہیں ماننی، لیکن انہیں مارنا بھی نہیں، برا بلا بھی نہیں کہنا، ان کو تانے بھی نہیں دینے. وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اوف بھی نہ کرو، جھڑکنا بھی نہیں. یہاں بھی وہاں بھی قول معروف بنی اسرائیل میں، یہاں بھی سورہ لقمان میں بھی، کہ ان کو اچھے طریقے سے رکھو. جو معروف طریقہ ہے، جو اچھا طریقہ ہے، اس طریقے سے ان والدین کی خدمت کرتے رہو. ان کو جھڑکو نہیں، ان کو تنگ نہ کرو. ہاں اگر وہ شرک کا کہیں تو شرک نہ مانو. یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صغرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اب اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل. حبہ کہتے ہیں اناج کو، گیہوں وغیرہ، اس کے دانے کو. اور خردل کہتے ہیں رائی کے برابر، رائی کے دانے کے برابر. تو یہاں پہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں اور زمینوں میں، فتکن فی صخرتی کہتے ہیں چٹان کو، سماوات اور ارض، آسمانوں اور زمینوں میں، آسمانوں اور زمین میں. تو خردل رائی کے دانے کے برابر، حبہ دانا، گیہوں کا دانا، جو کا دانا، اس کو حبہ کہتے ہیں. تو وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے وہ اتنے سے ذرے کو بھی نکال لائے. ان اللہ لطیف خبیر. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے، لطیف ہے، لطف والا ہے، بڑا ہی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی پہچاننے والا ہے. یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اب اگلی وصیت کیا کر رہے ہیں، نصیحت کیا کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو؟ کیا بیٹے نماز پڑھنا، اچھی بات کا حکم دینا، بری بات سے روکنا، اور اگر کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنا جو ہے یہ ہمت والے لوگوں کا کام ہے. اگلی نصیحت کیا ہے؟ ولا تصاعر. اس کی دو قرات مختلف قاریوں نے کی ہیں. قرآن میں تصاعر ہے، لیکن کچھ قرآن نے اس کو تصاعر کہا ہے. یہ عین پہ
شاید نہیں انہوں نے پڑھی اس کو. خدک للناس ولا تمشی فی الارض مراحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. کسی بات میں اگر لوگ کوئی بات پوچھیں یا کسی سے کوئی بات کرو تو اس کے سامنے منہ رکھ کے آمنے سامنے اس سے بات کرو. ایسا نہ وہ بات کرو تو منہ پھیر کے چل دو, ایسا نہیں کرنا, کیونکہ یہ غرور کی بات ہے. اور زمین میں اکڑ کے مت چلو. بے شک اللہ کو اکڑ کے چلنے والے, غرور کرنے والے, تکبر کرنے والے, فخر کرنے والے پسند نہیں ہیں. وقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لا صوت الحمیر. اب یہ آخری وصیت کیا کی اور نصیحت کیا کی ہے؟ وقصد فی مشیک, جب زمین میں چلو تو میانہ روی سے چلو. واغضض من صوتک, اور اپنی آواز کو نہ زیادہ اونچا رکھو نہ زیادہ کم رکھو, درمیانی. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, کیونکہ سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی ہے, جو بہت اونچی بولتا ہے اور اس کی آواز پھٹنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک نصیحت. اس کے علاوہ اور بھی نصیحتیں ہیں کہ وہ کام کیوں کرتے ہو, وہ دوسری قرآن کی جگہ پہ ہے. وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. تو یہ چند سورہ لقمان کی آج کل میں تفسیر کر رہا ہوں. تو یہ سورہ لقمان میں نے کہا آپ کے سامنے بھی اس کی کچھ وصیتیں اور نصیحتیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی, جو آپ کے سامنے پیش کی. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان وصیتوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.